آج کے درس میں دو باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک کہ تقویٰ کیا ہے۔ جس تقوی کی تعلیم میں سن رہا ہوں، رمضان کے روزوں کا مقصد بھی یہی تقویٰ ہے۔ شیخ محترم یہاں پہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، آپ نے سنا ہو دیکھا ہوگا، شیخ 3 آیات پڑھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، نکاح کا ہو، یہی خطبہ مسنونہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ جب خطیب اس ممبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اسی طرح سے تیسری آیت میں بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا ڈر دلاتا ہے۔ قرآن کی تینوں آیات ہیں مختلف مقامات سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تقویٰ کیا ہے؟ جس تقوی کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو حکم دیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، اس تقوی کو سمجھنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ میری زندگی تبدیل ہوئی یا نہ ہوئی۔ اگر رمضان کے 30 دن پچھلے دنوں کی طرح 365 دن زندگی کے اندر ہے سال کے اندر، اگر یہ 30 دن اس میں سے میری زندگی کو تبدیل نہ کر سکے تو پھر آخر وہ کون سے دن آئیں گے کہ میری زندگی تبدیل ہوگی؟ ان دو موضوعات پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا جیسے شیخ محترم نے حکم دیا کہ جو ٹائم میرا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ عزیز بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، صحرا ہے، گرمی کا سخت ترین موسم ہے۔ سخت ترین گرمی کے دنوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، زاد راہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ سفر کے وہ بھی تھکے ہوئے تھے، ایک سایہ دار جگہ دیکھی تو وہاں پر بیٹھ گئے اور اپنا سامان نکال لیا، ٹھنڈا پانی، بہترین قسم کا کھانا جو ان کے پاس موجود تھا۔ ابھی تناول فرمانے لگے تھے کہ دیکھا سامنے سے ایک چرواہا بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آواز دی کہ بیٹا بھائی بات سنو، ادھر آؤ، سفر کے تھکے ہوئے لگتے ہو، مسافر ہو، بکریوں کا ریوڑ لے کر نہ جانے کہاں سے چلتے آ رہے ہو، صحرا کے اندر تپتی ہوئی دھوپ، اتنی شدت کی گرمی، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، کچھ کھا لو، کچھ پانی پی لو۔ وہ چرواہا کہنے لگا جناب بات یہ ہے میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ تھا، اگر فرضی ہوتا تو عبداللہ بن عمر بھی رکھے ہوئے ہوتے، نفلی روزہ تھا۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تقوی کو چیک کرنے کے لیے کہ یار اتنی دھوپ سخت ترین ہے، فرضی روزہ بھی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، کہا ایک کام کرو روزے کو توڑ دو، نفل روزہ ہے، سفر اتنا سخت ہے، دھوپ اتنی شدت کی، گرمی اتنی زیادہ، اپنے روزے کو توڑ کر یہ کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ کہنے لگا وہ شخص کہ نہیں حضرت، اس دنیا کی گرمی میں اپنے آپ کو جلاؤں گا، تپاؤں گا تو آخرت میں جہنم کی گرمی سے بچ پاؤں گا۔ اس دنیا کی گرمی کے ڈر سے اگر میں نے آج یہ روزہ توڑ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے آگے کیا پیش کروں گا کہ اللہ یہی تو پیش کروں گا، سخت ترین گرمی تھی، حلق کانٹے چبھ رہے تھے، بھوک لگ رہی تھی، سفر بھی تھا، ساری مشکلات تھی، لیکن اے اللہ تیری رضا کے حصول کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اللہ پانی فریج میں ٹھنڈا موجود تھا، نہیں پیا، پورا دن 12-14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ یا رب رحمان تیری محبت کے اندر یہ مجھے تجھ سے بڑی محبت تھی، اس دنیا کی گرمی کو برداشت اس لیے کیا تھا کہ آخرت میں تیری جہنم کی گرمی سے بچ جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تقوی سے بڑے متاثر ہوئے۔ کہا اچھا ایک کام کر، دوبارہ چیک کیا، اس کو دوبارہ آزمایا، کہا اچھا ایک کام کر، یہ جو اتنا بڑا تیرا بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دے، ایک بکری مجھے بیچ دے۔ کہا نہیں، بکری کا مالک میں نہیں ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، غلام ہوں، ملازم ہوں، میرے آقا نے، میرے مالک نے مجھ کو یہ ریوڑ دیا ہے کہ ان کو چرا کے لے آؤ، میں اس میں سے ایک بکری بھی آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تقوی کو آزمانے کے لیے، اس کے تقوی کو چیک کرنے کے لیے کہا اللہ کے بندے یہ اتنا بڑا صحرا ہے، اتنا بڑا تیرا بکریوں کا ریوڑ ہے، تیرے مالک کو کیا معلوم چلے گا؟ اگر ایک بکری تو مجھ کو فروخت کر دے تیرے مالک کو معلوم نہیں چلے گا۔
کہا ہاں آپ بات درست کرتے ہیں، بہت بڑا میرا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، ایک بکری بھی اگر میں اس میں سے آپ کو فروخت کر دوں بہت ممکن ہے کہ میرے مالک کو معلوم نہ چلے، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے، جو میرے مالک کا مالک ہے، جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی قسم ہے وہ تو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا اس بے ایمانی کا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس دن کی رسوائی سے ڈر کر یہ عمل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اور متاثر ہوتے ہیں، کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے مالک کے پاس لے کر چلو، تو اپنے مالک کے پاس لے کر چل۔ وہ شخص چرواہا اپنے مالک کے پاس لے کر گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیرا یہ جو ملازم ہے یہ تو بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، میں نے اس کے تقوی کو آزمایا، صحرا کے اندر تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے ڈر سے روزہ رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی موجود تھا، نفلی روزہ تھا، کہا توڑ دے اس گرمی کی وجہ سے، کہا نہیں اس گرمی کو برداشت کروں گا تو جہنم کی گرمی سے بچ جاؤں گا، کہا ایک بکری بیچ دے تیرے مالک کو معلوم نہیں چلے گا، کہنے لگا مالک کا جو مالک ہے، مالک الملک جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، بھلے تنہائی ملتی ہے مل جائے، خلوت کے اندر بھی میں اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت لوگے؟ یہ غلام خریدنے کی بات ہو رہی ہے، غلام خرید لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد بکری کے ریوڑ کے سودے کی بات ہونے لگی، کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ تیرا غلام دن بھر گلی گلی کوچے کوچے صحرا صحرا لیے لیے پھرتا ہے، یہ کتنے میں دو گے؟ کہا اتنے میں دوں گا، کہا یہ ریوڑ بھی مجھے بیچ دو۔ غلام بھی خرید لیا، وہ غلام جو ریوڑ لے کے گھوما کرتا تھا وہ ریوڑ بھی خرید لیا، واپس آئے، کہا اے غلام تو اتنا نیک بندہ ہے، تو اتنا متقی اور پرہیزگار انسان ہے کہ تو انسانوں کی غلامی میں اچھا نہیں لگتا، تجھے میں نے آزاد کیا، جا اپنے اللہ کی غلامی میں چلا جا۔ پھر کہا بات سنو، یہ جو بکریوں کا ریوڑ کل تک تو اپنے مالک کا لے کے در در مارا مارا پھرتا تھا، یہ بھی تجھ کو گفٹ کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، چلا جا۔ جب انسان اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں اپناتا ہے تو بعض دفعہ اس کو دنیا بھی اچھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ تو دعا میں مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔